الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے امام الرسل مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہلو صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع کیا تھا۔ غالباً بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جبریل امین حکم خداوندی کے مطابق جب آپ کو حتیم کعبہ میں لے آئے تو آپ نے وہاں دیکھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں کے درمیان میں آ کر لیٹ گئے اور پھر آنکھ لگ گئی۔
جبریل امین نے انہی آداب کو بجا لاتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، آب زمزم کے پاس لائے۔ محبوب فرماتے ہیں پھر انہوں نے میرا سینہ مبارک شق کیا، دل مبارک کو نکالا، آب زمزم سے اسے غسل دیا، دھویا، انوارات و تجلیات میرے دل میں بھر دیے گئے، اور پھر میرے دل کو سینہ اقدس میں رکھ کر سی دیا گیا۔ علماء نے اس میں نقطہ لکھا ہے کہ آخر یہ معاملہ کیوں ہوا، سینہ مبارک کو چاک کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ قلب اطہر جو پہلے سے مطہر تھا، مقدس تھا، پاکیزہ تھا، اس کو پھر آب زمزم سے دھونے کی نوبت کیوں آئی؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تو پہلے اسے کہہ دیا جاتا ہے آپ انجیکشن لگوا لیں، ٹیکے لگوا لیں، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا اور ہے، اس ملک کی آب و ہوا اور ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس آب و ہوا سے نکل کر جب ادھر جائیں تو وہ آب و ہوا آپ کی طبیعت پر اثر نہ کرے، آپ کی طبیعت میں تغیر نہ آئے، آپ کی طبیعت میں بوجھ نہ آئے، ثقل نہ آئے۔ تو جب ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہوتا ہے، وہاں کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کے لیے، قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے آدمی کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر نہیں کرنا تھا، بلکہ محبوب نے مسجد حرام سے اقصی میں پہنچنا تھا، اور راستہ میں سارے نظارے دیکھنے تھے، لوگوں کو اجر و ثواب ملتا بھی دیکھنا تھا، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا بھی دیکھنا تھا۔ بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمانا تھی، اور وہاں انبیاء کرام کے سامنے خطاب بھی فرمانا تھا، پھر قیامت کے معاملہ میں مذاکرہ بھی کرنا تھا، پھر 7 آسمان سے گزر کر نالین مبارک سمیت عرش معلیٰ پہ بھی جانا تھا۔ یہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی آب و ہوا اور، تو اس لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ پہلے محبوب کے سینہ مقدس کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دے کے انوارات و تجلیات بھر دیے گئے، تاکہ محبوب کے اندر اتنی قوت برداشت پیدا ہو جائے، اتنا تحمل پیدا ہو جائے کہ اگر عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر سامنے رب ذوالجلال ہوں تو آج محبوب کے اندر وہ سپرٹ، وہ طاقت، وہ قوت وہ بھر دی جائے کہ نگاہ مصطفیٰ براہ راست رب ذوالجلال کا دیدار کرے، طبیعت کے اندر کوئی تغیر نہ آئے، طبیعت کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ پھر براق پیش کیا گیا، محبوب سوار ہوئے، جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں براق کے قدم جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال کی سواری جا رہی ہے، انداز کیا ہے؟ سواری بھی نوری ہے، اور مہار پکڑنے والا مہاری بھی نوری ہے، سواری بھی نوری، مہاری بھی نوری، لیکن آج شاہ سوار جو ہے وہ نوریوں کا بھی سردار ہے، وہ بشروں کا بھی سردار ہے، صرف نور و بشر کا سردار نہیں، بلکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں وہیں اس شاہ سوار کی مصطفیٰ ہے۔ سواری جا رہی ہے، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
پاک ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، مطہر ہے وہ ذات، طاقت والی ہے وہ ذات، قوت والی ہے وہ ذات۔ کون؟ الذی اسریٰ بعبدہ، جو ذات اپنے عبد کو لے گئی، جو ذات اپنے عبد کو لے کے جا رہی ہے، جا رہا ہے اللہ کا عبد۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، لوگوں ایک عبد ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے، عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عبد وہ ہوتا ہے جسے رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ قرآن پاک میں دکھاؤں، عبد بھی دکھاؤں، عبد ہو بھی دکھاؤں۔ توجہ کرو، یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج ولادت باسعادت ہوئی ہے، ماں کی گود میں ہیں، اور قوم ماں سے سوال کرتی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن مریم، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، بغیر خامد کے بچہ۔ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم کہتی ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اے مریم، کبھی گود میں بچے بولا کرتے ہیں، تو نے تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ہم پاگل ہیں جو بچے سے سوال کریں، بھلا گود میں بچہ بولا کرتا ہے؟ تقدیر بول کے کہتی ہے گود میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن جب بلانے والا خدا ہو پھر بولنے سے رکا بھی نہیں کرتے۔ اب اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کیا کہتا ہے؟ قال انی عبد اللہ۔ آپ بھی کہو قال انی عبد اللہ۔ لوگوں میری ماں سے سوال نہ کرو میں کون ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، مگر آمنہ کے لال کا کیا کہنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے، عیسیٰ پیغمبر بولیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ محبوب کی باری آئے، رب کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آمنہ کا لال میرا بندہ۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے عبد دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدو چیز دیگر، عبدو اور ہوا کرتا ہے۔ سبحان الذی، طاقت والی ذات ہے، الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جو اپنے عبد کو لے گئی رات کے وقت، جہاں نگاہ جائے وہاں سواری کے قدم جائیں۔ کبھی یثرب کی سرزمین آئے، کبھی مدین کی سرزمین آئے، کبھی کوہ طور آئے، کبھی بیت الحم آئے۔ وہ وقت بھی آیا، آمنہ کے لال نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، لوگوں معراج والی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بھی ہوا۔
اللہ کے پیغمبر پھر آپ نے کیا دیکھا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے ختم نبوت والی آنکھوں سے دیکھا اللہ کا پیغمبر قبر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فوت ہو گئے، قبر میں نماز کلیم پڑھے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، شک تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی بتلاؤ نا، وہ تو فوت ہو گئے، نماز کیسی؟ آمنہ کے لال نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی آرام گاہوں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نماز فرض نہیں ہوتی لیکن ان کو لذت ہی نہیں آتی جب تک وہ نماز نہ پڑھیں، تلذت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اب میرے سوال کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اللہ یہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور محبوب کی سواری اتنی تیز، جہاں نگاہ جائے وہاں قدم جائے۔ موسیٰ کریم اللہ یہاں، محبوب کی سواری گزر گئی، اب یہ آمنہ کے لال کا استقبال کیسے کریں گے؟ کیا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں؟ فرمایا نا یہاں ہیں تو وہاں نہیں، وہاں پہنچیں گے تو یہاں نہیں، اللہ یہ تو یہاں ہیں، سواری چلی گئی۔ فرمایا نہ گھبرا، انہیں پہنچانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسرا، جب جانے والا کلیم ہو، پہنچانے والا رب جلیل ہو، آنکھ جھپکنے سے پہلے کلیم کو اللہ اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بیت المقدس پہنچا دے گا، اور پہنچ بھی گئے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں بیت المقدس آ گیا، مسجد اقصی آ گئی، دروازے پہ ایک چٹان پڑی ہے، پہلے یہاں نہ تھی، سائیڈ پہ تھی، آج مسجد اقصی کے دروازے پہ سائیڈ پہ کیا تھی میں بتلاتا ہوں ابھی۔ یہ وہ چٹان ہے پتھر کی، جب بھی اللہ کا کوئی نبی یہاں آیا، اللہ کا کوئی رسول آیا، اس پتھر کی چٹان میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ کے ساتھ اپنی سواری کو باندھ دیا کرتا تھا۔ آج آمنہ کے لال آئے، جبریل نے وہ چٹان اور قریب کر دی، سوراخ کے اندر مٹی آ چکی تھی، گرد آ چکا تھا، بند ہو چکا تھا سوراخ۔ جبریل امین نے توجہ کرنا، جو انگلی سے سوراخ صاف کیا اور جنت والے نوری براق کو باندھ دیا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ تو نوری سواری ہے، جنت کا براق ہے، کیا اس کے بھاگنے کا خطرہ ہے، دوڑ جانے کا خطرہ ہے؟ فرمایا نا، مصطفیٰ کی مجلس صحبت ہی ایسی ہے جو آ جائے وہ پھر کہاں جائے۔ پھر اللہ باندھا کیوں ہے؟ فرمایا آج کی رات امت کے لیے سبق کی رات ہے، امت کو سبق دیا جا رہا ہے، کہیں جاؤ تو پہلے سواری کو باندھ دو، پھر اپنا کام کرو، سواری کو لاک کر دو۔ ایسا نہ ہو لاک کرنا بھول جاؤ، کوئی لے جائے پھر تو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑی تھی، نہیں، لاک کر کے بھروسہ کرنا میری ذات پر تمہارا کام ہے، تمہاری سواری کی حفاظت کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ سواری باندھ دی، اندر چلے گئے، کیا عجیب نورانی منظر ہے، روحانی، پوری مسجد اقصی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ ایک کو دیکھو اپنی مثال آپ ہے، دوسرے کو دیکھو اس سے زیادہ حسین ہے، تیسرے کو دیکھو اس سے زیادہ حسین ہے۔ محبوب سے رہا نہ گیا، فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں اتنے خوبصورت حسن و جمال والے؟
جن سے مسجد اقصی بھری ہوئی ہے۔ جبریل کہتے ہیں آقا آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ اللہ تک، سب کو اللہ نے بلا لیا ہے، کیونکہ کونین کا سردار آ رہا ہے، یہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں۔ صرف استقبال نہیں، ایک اور مقصد بھی تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ اللہ نے میدان ارواح میں انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے انبیاء کی ارواح، رسولوں کی ارواح، جب تمہیں دنیا میں بھیج دوں، نبوت کے تاج سجا دوں، رسالت کے تاج سجا دوں، حکمت بھی عطا کر دوں، پھر تم میں سے کسی کی موجودگی میں ثم جاءکم رسول، پھر تم میں سے کسی کی موجودگی میں خاص رسول آ جائے۔ خاص کس کا معنی ہے؟ رسول ان کے اوپر جو دو پیش ہے نا، یہ اس کا معنی خاص ہے، دو پیش۔ دو پیشوں کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، کبھی قلت بتانے آتی ہے، کبھی التنوین للتعظیم، کبھی دو زبر دو زیریں دو پیش کسی کی عظمت بتانے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصدقن، دو پیش لگا کے اللہ نے بتا دیا، او نبی و رسولو، جو میرا آخری پیغمبر آئے گا، ہاتھ تمہارے جیسے، پاؤں تمہارے جیسے، آنکھیں تمہاری جیسی، وجود تمہارے جیسا ہوگا، لیکن مقام اتنا ہوگا میرے سوا ساری کائنات مل جائے، میرے اس خاص رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کی موجودگی محبوب نہ آئے، بلکہ شارٹ کٹ کروں 1,24,000 انبیاء کرام کی میں سے کسی کی موجودگی میں آمنہ کے لال نہ آئے، سب کے بعد آئے، لیکن وعدہ نبی رسول کر چکے تھے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اگر آ جائے گا کلمہ بھی پڑھیں گے انہی کا، مدد بھی کریں گے انہی کی، پرچار انہی کے دین کا کریں گے۔ وعدہ معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن محبوب آئے سب کے بعد۔ یہ تو ہو نہیں سکتا بات اللہ نے کی ہو پھر وعدہ پورا نہ ہو، نبیوں نے اقرار کیا ہو پورا نہ ہو، نبیوں کی زندگی میں آئے نہیں۔ آج اللہ نے محبوب کو بیت المقدس پہنچایا اور وعدہ بھی پورا کر دیا، فرمایا نبی و رسولو جلدی کرو مسجد اقصی میں پہنچ جاؤ، میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی کر لو، کلمہ بھی پڑھ لو، تاکہ دعوت معاہدہ پورا ہو جائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ 1,24,000 انبیاء کرام آمنہ کے لال آئے، سانے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کیسا منظر ہوگا جب 1,24,000 انبیاء کرام نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا اور سب کی زبان پہ آیا ہوگا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، جبریل امین نے اذان کہہ دی، کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ اذان کی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو معذورہ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان پڑھی، اللہ اکبر۔ اذان بلا جبریل نے بھی یہی پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آگے آپ بھی پڑھو میرے ساتھ، اشہد ان
آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، داؤد خلیفۃ اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر اشہد ان آدم صفی اللہ کہنا جائز نہیں، اگر اشہد ان نوح نجی اللہ نہیں کہہ سکتے، اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ نہیں کہہ سکتے جو انبیاء کرام ہیں، تو اشہد ان علی ولی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اذان مصطفیٰ کی نام بھی کس کا گونجے گا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان مکمل، جماعت کا وقت۔ اب ایک عالم صاحب بیان میں کہہ رہے تھے حضرت آدم کی خواہش تھی شاید مصلی مجھے ملے، حضرت نوح کی خواہش تھی شاید آج مصلی مجھے مل جائے، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ہر نبی کی چاہت تھی آج مصلی مل جائے، تاریخی رات ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کا علم بالغ نہیں ہوا، آپ کا علم نہیں، آپ اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا چاہتے ہیں، انبیاء کرام کو نعوذ باللہ جاہل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے انبیاء کو پہلے پتا تھا، آج امامت اسی کی ہوگی جس کا استقبال کر رہے ہیں، آج امامت اسی کی ہوگی جس کا نام اذان میں گونج رہا ہے، آج امامت اسی کی ہوگی جس کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا انبیاء کو اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ خواہش کر رہے تھے مجھے مصلی مل جائے؟ اتنا بھی پتہ نہ تھا جہاں آمنہ کا لال ہو وہاں امامت میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ جبریل نے اذان کہی، میکائیل نے تکبیر کہی، محبوب نے حضرت جبریل نے محبوب کا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ توجہ کرنا، ایک مصلی وہ ہے جو جبریل نے مصطفیٰ کو پیش کیا، ایک مصلی وہ ہے جو خود آمنہ کے لال نے صدیق اکبر کو پیش کیا۔ وہ امام بھی شان والا بیت المقدس والا، یہ امام بھی شان والا مسجد نبی والا۔ توجہ کرنا، اس امام نے نبیوں کی امامت کروائی، اس امام نے صحابہ کی امامت کروائی، اس امام نے ایک نماز پڑھائی وہ بھی فرض نہیں، تہجد کی نماز۔ بیت المقدس والے امام نے تہجد کی نماز، ایک نماز انبیاء کرام کو پڑھائی، اور جس کو مصطفیٰ نے مصلی دیا صدیق نے، اس نے مصطفیٰ کی زندگی کے اندر پوری 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی۔ کہو وہ امامت بھی برحق ہے، یہ امامت بھی برحق ہے۔ توجہ کرو، میں نے عرض کیا تھا چٹان قریب، وہ وقت بھی آیا معراج والا بقیہ آئندہ جمعہ کے اندر، وہ وقت بھی آیا کہ آمنہ کے لال نے روم کے بادشاہ کو خط لکھ دیا، اسلم تسلم، ایمان لے آپ بچ جائے گا، اگر ایمان قبول نہیں کرے گا تو پھر میں آمنہ کا لال جہاد کے لیے تیار ہوں۔ دعوت اسلام کا خط لکھ دیا۔ جب روم کے بادشاہ کے پاس خط پہنچا، پڑھ رہا ہے، سوچ میں ہے، پھر کہنے لگا کسی کو، یار مکہ سے لوگ آتے ہیں تجارت کے لیے، پتہ کرو ملک میں کوئی تاجر آیا ہو مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، کوئی تاجر آیا ہو مکہ سے، اس سے پوچھ تو لیا جائے جس کا خط آیا ہے اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی عادات و اطوار کیسے ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا روب و دبدبہ کیسا ہے،
معلومات تو کر لیں. جب معلومات کی پتہ چلا مکے کا رئیس امیر معاویہ کا باپ ام حبیبہ کا والد ماجد ابو سفیان ایک قافلہ لے کر تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب اس نے کہا اسے بلاؤ. ابھی کلمہ نہیں پڑا. ابو سفیان نے، بادشاہ نے طلب کر لیا قیصر روم نے اور خط دکھایا. پھر پوچھنے لگا بتاؤ اس کے اوصاف کیا ہیں، عادات کیسی ہیں، حالات کیسے ہیں، رہن سہن کیسا ہے، ذرا تعارف تو کراؤ. ابو سفیان کہتا ہے مصطفیٰ کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں انگلی کھڑی کی جا سکتی تو میں ضرور کہہ دیتا، لیکن محبوب کی ذات تو مقدس تھی، مطہر تھی، پاکیزہ تھی. اب میں کیا کہتا، کبھی دل میں آتا کوئی جھوٹ ہی کہہ دوں. پھر ضمیر ملامت کرتا ابو سفیان جھوٹ نہیں بولنا ورنہ جھوٹا مشہور ہو جائے گا. کلمہ نہیں پڑا، کافر ہے، لیکن جھوٹ کہتا ہے نہیں بولوں گا، لوگ کذاب کہیں گے. اور میں کہتا ہوں دکان ہی نہیں چلتی جب تک جھوٹ نہ بولوں. توجہ کرو، بات ختم کرتا ہوں. ابو سفیان کہتا ہے میں نے بڑا سوچا، پھر دل میں خیال آیا معراج والا واقعہ سناؤں. خود بخود نعوذ باللہ متنفر ہو جائے گا کہ عبداللہ کا لختے جگر ہو کر، آمنہ کا نور نظر ہو کر، مکے کا در یتیم ہو کر بلا رات تو رات عرش مولا پہ کیسے جا سکتا ہے، کیسے واپس آ سکتا ہے. خود بخود سمجھ جائے گا. ابو سفیان کہتا ہے میرے دل کو تسلی ہوئی، میں آج متنفر کر دوں گا. وہاں کیا سنایا بڑے رنگ بھر کے. میں نے کہا اس کا دعویٰ ہے رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے چلا ہوں، تمہاری مسجد اقصیٰ میں آیا ہوں، یہاں سے پھر عرش معلیٰ پہ پہنچا ہوں، جنت کا نظارہ بھی کیا ہے، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے، واپس بھی پہنچ گیا ہوں. وضو کا پانی چل رہا تھا، دروازے کا کنڈا حرکت کر رہا تھا. میں نے جب یہ بات کہی میں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ عقل مند ہیں، اسی بات سے سمجھ جاؤ وہ کیسا آدمی ہے. میرے دل میں تھا کہے گا کہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ سوچنے لگا اور بادشاہ کے دربار میں مسجد اقصیٰ کا خادم بیٹھا تھا. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب کا نام معارف القرآن ہے، مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ لکھنے والے ہیں. مسجد اقصیٰ کا خادم بیٹھا ہے، فوراً بول پڑا بادشاہ سلامت اس واقعے کا انکار نہ کرنا، سمجھو میں اس واقعے کا عینی گواہ ہوں. بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا جس رات کی یہ بات کر رہا ہے، جس تاریخ کی بات کر رہا ہے، جس مہینے کی بات کر رہا ہے، ہم عشاء کے وقت مسجد اقصیٰ میں موجود تھے اور میری ڈیوٹی تھی، میں جو مسجد کی صفائی کرتا تھا، اذانیں پڑھتا تھا، میری ڈیوٹی تھی سب چلے جائیں، کھڑکیاں بند کروں، دروازے بند کروں اور پھر باہر جاؤں، گھر جاؤں. لیکن جس رات کی یہ بات کرتا ہے اس رات جب سارے چلے گئے میں نے مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں بند کر لیں، دروازے بند کیے، لیکن جس دروازے کا نام آج بھی باب محمد ہے، جس دروازے سے اندر تشریف لے گئے اس کا نام ہی باب محمد پڑ گیا. بادشاہ سلامت میں نے کوشش کی یہ دروازہ بھی بند کروں، لیکن دروازہ بند ہوتا ہی نہیں. بڑے زور لگائے، جتن لگائے، دروازہ بند نہ ہوا. میں نے آدمیوں کو بلایا، ہم نے سب نے مل کے زور لگایا، دروازہ بند نہ ہوا. ہم نے معماروں کو بلایا، وہ کہنے لگے لگتا یوں ہے دیوار کا وزن دروازے پہ آ گیا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا، کل کو دیکھیں گے. سب گھروں میں چلے گئے. لیکن جب صبح کے وقت میں مسجد اقصیٰ میں آیا، قسم رب کعبہ کی مسجد اقصیٰ سے خوشبو مہک رہی تھی.
عام خوشبو نہ تھی، نبوت کی خوشبو تھی۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ خوشبو آ رہی تھی، دروازہ بند کرتے ہیں بند ہو جاتا ہے، کھولتے ہیں تو کھل جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے، رات مل کے بند کرتے تھے نہیں ہوتا تھا، اب صبح بند کرو تو بند، کھولو تو کھل جاتا ہے۔ آج جب ابو سفیان نے یہ واقعہ اس طریق کا سنایا، مجھے یقین ہو گیا واقعی آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ اللہ نے مسجد حرام سے اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی۔ پھر جلسہ ہوا، حضرت آدم نے بیان کیا، حضرت ابراہیم نے بیان کیا، حضرت داؤد نے بیان کیا، وہ بیان بھی مجھے آتے ہیں عربی کے، حضرت سلیمان نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ نے بیان کیا، آخر میں آمنہ کے لال کھڑے ہوئے، کملی والے نے بھی بیان فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ باقی آئندہ جمعہ میں سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ، ارسلنی رحمت للعالمین۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، نہ ہی پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی، نہ ہی پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی، نہ ہی پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی، تو ہم غم کے ماروں